دو بردرے دو عورتیں جناب، ایک جنتی ہے دوسری جہنمی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن فلانۃ تذکر قلة صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من الأقصة ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة۔ رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بی بی کی نماز، روزے اور اس کے صدقات کا چرچا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے، فرمایا وہ آگ میں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت اس کی نماز، روزہ، صدقات کی کمی کا ذکر ہوتا ہے، وہ تو نبیر کے کچھ ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے اور وہی اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنتی ہے، امیر ہے۔ دیکھو جی کتنے درجہ اپنے پڑوسیوں نے رکھنا۔ تشریح یہاں شاعر مشکات فرماتے ہیں کہ شاید کہنے والے اس بی بی کا نام نہ لیا ہوگا مگر راوی کو یاد نہ رہا یا قصدن نہ لیا کہ اس مومنہ کی رسوائی نہ ہو۔ راوی کے نام کی ہو سی بس عورت دا جڑا نا جی جڑی وہ نماز آنی آئی وہ نام نہیں لیا گیا اس وجہ تو کہ اس مومنہ دی رسوائی نہ ہوگا۔ زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر لوگ دوسروں کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں، لڑنا بھڑنا، غیبت، چغلی کھانا وغیرہ زبان کا زخم ہے۔ سنا ہے کہ زخم زبان کا زیادہ تکلیف دیتا ہے، یہ مرہم سے بھی بھر نہیں جاتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السہام لہت تیام ولا جراحات السہام لہت تیام ولا علی کا قول ہے جی جراحات السہام لہت تیام لگو ولا یلتام ما جرح اللسان ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جڑا کہ تلوار کا زخم ہوندا تو مل ویندا اس نوں علاج کر چھڑیندا، مل علاج چھڑینی لیکن زبان کا زخم نہیں ملتا۔ ترجمہ کی کریں جناب کی کریں ترجمہ تیر کے زخم کا علاج ہے مگر زبان کے زخم کا علاج نہیں۔ یہ فی النار یعنی یہ کام دوزخ کے ہیں، اگر یہ عبادت گزار بی بی اپنی تیز زبان سے توبہ نہ کرے گی تو اولاً دوزخ میں جائے گی۔ خلاصے یہ ہے کہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں بڑی نماز روزے کی پابند ہونی تو بڑی نیک ہونی لیکن چوکا دینا ستاؤنا اپنے گواڑیاں تنگ کرنا انہوں کا مشکل ہوتا، انہوں نے شروع ہونا انہوں کی زندگی کا ایک رونق ہوتی ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخ وچ ایک ایسی اتنی عبادتیں کوئی نہیں کریں گی، عبادتیں کوئی نہیں کریں گی لیکن اپنی گواڑی نال بنا کے رکھ دی ہے، انہوں کی گلاں سن دی ہے، انہوں کی مرضی لیندی ہے، انہوں کے نال صلح صفائی کر کے رکھ دی ہے، وہ جنت وچ۔
نوافل پڑھنے سے لوگوں کے حق معاف نہیں ہوتے، پھر سزا بھگت کر جنت جائے گی۔ لہذا یہ حدیث اس قانون کے خلاف نہیں کہ تمام صحابہ عدل ہیں، کوئی فاسق نہیں۔ بعض صحابہ سے گناہ ہوئے مگر وہ اس پر قائم نہ رہے، توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس بات کہنا کہ کئی بندہ بیچاری تشریح سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے جناب آپ جلے ان بھی تشریح فرمائندے ہو جناب حدیث دی وہ جلے پڑھیندی ہے نا جناب وہ زیادہ ازبر ہو ویندی ہے، پہلے آپ کو سن لینی ہے تذکر قلت، یعنی وہ نفلی نماز نفلی صدقات کم کرتی ہے، فرض نماز میں کمی مراد نہیں کیونکہ یہ تو فسق ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فسق سے محفوظ ہیں۔ تصدقوا بالاسوار، یعنی وہ بی بی صاحبہ مسکین غریب ہے، معمولی چیز یعنی کچھ پنیر ہی خیرات کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ نفلی عبادات کی کمی مراد ہے، نہ کہ پنیر کے ٹکڑے قطرے زکوٰۃ وغیرہ کی خیرات نہیں کیے جاتے، صرف نفلی صدقات میں دیے جاتے ہیں۔ ہی فی الجنہ، اس فرمان عالی سے ہم لوگوں کے کان کھل جانے چاہیے۔ ہم سے اکثر لوگ اصول چھوڑ کر فضول میں کوشش کرتے ہیں، فرائض کی پرواہ نہیں، نوافل پر زور ہے، معاملات خراب، وظیفوں چلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوا کے ساتھ پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کی درستی نصیب فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 101، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے اور برے کی خبر دینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبرکم بخیرکم من شرکم قال فسکتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بخیرنا من شرنا فقال خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، رواه الترمذی والبہقی فی شعب الایمان۔ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضور نبی کے صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھی ہوں بیٹھے ہو میرے سامنے، حضور نے فرمایا سن لو میں تو چنگے دی تو ماڑے دی میں تو خبر نہ دساں، سارے عرض کی تھی جناب دسو، وقت فرمایا حضور نے 3 باری فرمایا، تو میں تو یہ خبر نہ دساں میں کہڑا تھوڑے بھی چنگا کہڑا تھوڑے بھی ماڑا، صحابہ نے عرض کی تھی تو جی دسو، پھر فرمایا 3 باری فرمایا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں کہ حاضرین خاموش رہے، تو یہ 3 بار فرمایا، تو ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ہمارے بروں بھلوں کی خبر دیجئے۔ تو فرمایا کہ تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے اطمینان کیا جائے، اور تمہارا برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ شعب الایمان اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تشریح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ پر گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے اور پھر لوگوں سے یہ سوال فرمایا کہ ترغیب اور ہے تعلیم اور ہے، تاکہ دلوں میں جم جائے۔ فسکتوا، وہ حضرات اس لیے خاموش رہے کہ شاید ہمارے نام لے کر فرمائیں گے، ڈر گئے سارے کہ بھائی شاید سارے لوگ کوئی آفت ہونے لگی کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا، جس سے ہمارے پردے فاش ہو جائیں گے، اس لیے خاموشی بہتر ہے کہ ہمارے پردے رہیں۔ 3 مرات یعنی 3 بار فرمانا حضور کا منشا یہ تھا کہ یہ حضرات خود اشتیاق ظاہر کریں
تو ہم بتائیں تاکہ یہ حضرات اشتیاق کا ثواب پائیں اور ہمارا کلام بغور سنیں۔ اس لیے بارہا سوال فرمایا اور خود ہی بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخی ہیں جو تقاضے کر کے فقیر کو ایک بھیک دیتے ہیں۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے محسوس فرمایا کہ حضور کو اس فرمانے والی کی رغبت ہے اور حضور فرمانا چاہتے ہیں، اس رغبت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لہذا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں، حضور کی ارادہ مبارک میں ہمارا بھلا ہی ہوگا۔ خیرکم من یرجا خیرہ، یعنی قدرتی طور پر کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو خیر خواہی ہی کرے گا۔ کسی نال پیار نہیں کرنے لگا، کسی اس کو تکلیف نہیں پہنچنے لگی، کسی اس کو تکلیف کرے سی آگو دوجہ کہنا لا یرجا خیرہ، یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو۔ دورو دیکھو نا، دورو تو لگاؤں گا خیر ہو ایسے ہی، یہ جو بندے ہیں خیری لگ بن جائیں، خیری اٹھ بن جائیں، یہ جو بندے ہیں خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، شر ہی پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے دل ان کی زبان رب کا قلم ہے، لہذا جسے عام طور پر لوگ ولی کہیں وہ عند اللہ ولی ہے۔ حدیث نمبر 102، بہترین صدقہ کیا ہے؟ ان سراقہ بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقۃ ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، رواہ ابن ماجہ۔ روایت حضرت سراقہ بن مالک سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بہترین صدقہ کا رہبری نہ کروں؟ تمہاری وہ بیٹی جو تم تک لوٹا دی جائے، تمہارے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو۔ سارے معاشرے بڑی گلاں ہوئی وہ گھروں پر چھوڑی توڑیق ہے، بیویاں ہوں یا وہ باپ دے سہارے ہے یا براواں دے سہارے تاکہ گھر بہران میں ایک انہیں دی گل ہے۔ تشریح، شاعر مشکات فرماتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک ابن جحشم ہیں، قبیلہ بنی مدلج سے ہیں، آپ صحابی ہیں، فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ یہاں صدقہ سے مراد شرعی صدقہ واجبہ نہیں کہ وہ تو اپنی اولاد کو جائز نہیں، بلکہ مراد نیکی اور ثواب ہے۔ اس کا بہترین نیکی ہونا اس لیے ہے کہ اس میں حق قرابت کا حق ادا بھی کرنا ہے اور بے کس کی پرورش بھی، اور ایک عصمت والی بیوی کی حفاظت بھی۔ لیس لہا کاسب غیرک، وہ تمہاری بیٹی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو یا گم ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، مگر لڑکی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اسے اچھا رشتہ نہیں ملتا، اس لیے وہ مجبوراً میکے میں آ گئی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی پرورش کرنا بہترین صدقہ ہے کہ وہ اب بے آس ہو کر تمہارے سہارے پر تمہارے پاس آئی ہے۔ بعض لوگ خود لڑکیوں کو اپنے گھر بٹھا لیتے ہیں، اسے بلا وجہ بسنے نہیں دیتے، وہ یہاں مراد نہیں۔ نہیں، سارے معاشرے کا عام رواج جو ہے کسی کو دوسرے نکاح کرنا، وہ خود لڑکیاں مناسب نہیں سمجھتی ہیں، وہ باپ کے گھر کے بہرے یا الگ ایک انہیں کی گل ہے
جن کے نکاح کرنا چاہوں والی گل نہیں. ایسے لوگ تو بڑے مجرم ہیں، اس لیے یہاں مردودتن ارشاد فرمایا. مردودتن وہی تشریح ہے. وہ نہیں لڑکی دی جن کے کفالت کرتے رہے جس کا اور کوئی وسیلہ نہ ہوئے تو گھروں بھی چکی ہوئی ہوئے تو اور بھی کوئی سہارا نہ ہو سو اس کا سہارا بننا اس کی ہمدردی کرنی بہترین صدقہ اس سے بات کو صدقہ کوئی نہیں. حدیث نمبر 103 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم قال امک قال ثم من قال امک قال ثم قال من ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک متفق علیہ. سارے چھوڑ لو اور عمل کرنا سچائی کا سارے. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے برتاوے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اور پھر عرض کیا کون؟ فرمایا تمہارا باپ. ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارے قریبی، پھر تمہارا قریبی. تشریح صحابہ سواد کی کثرت سے ہے بمانی مدد یا برتاؤ خدمت، اسی سے ہے صحبت وہ ہمرائی جو الفت و محبت و خدمت مدد کے ساتھ ہو. اس لیے جن کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کی انہیں صحابی نہیں کہا جاتا کہ وہ ہمرائی الفت و خدمت کے ساتھ نہ تھی. یعنی میرے رشتہ دار قریبی دور کے بہت ہی اچھا برتاؤ کس سے زیادہ کروں، کون اس کا زیادہ مستحق ہے. ثم ابو کا اس فرمانے والی سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے، باپ 1 احسان کرتا ہے. پیٹ میں رکھنا، جننا، پرورش کرنا، لیکن باپ صرف پرورش ہی کرتا ہے. ماں کا پیٹ میں رکھنا تو ماں جان کو جانا ہے اس بعد سوال 2 سال بچے جو ہونے جڑی ماں وہ تکلیف ساری رات رونا بچے ساری رات جاگنا اس کرنی. ماں اتنی تکلیف کرنی ہے جتنا بھی بہت سارا بہت ہے کبھی اتنے کون ہی بچے گھر کر سکے جتنی کے بعد ہی محبت بچے نال ہوتی ہے اس بچے کا صلہ حضور نے فرمایا کہ چلے وار ماں ہی تاری مستحق ہے، ماں ہی تاری مستحق جیسے تو ہوش بھی آ ونجے وڈا ہو ونجے سب کچھ ہر چیز مالک ہو ونجے پھر ماں سب سے پہلے ماں بہت باپ ہے. بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے مگر مقابلہ کی صورت میں ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے، خدمت و انعام ماں کو زیادہ کرے. شیخ علامات والدین کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے، مالی و بدنی خدمت کرے، صرف اپنے نوکروں سے ہی ان کا کام نہ کرائے بلکہ خود کرے، ان کا ہر جائز حکم تسلیم کرے، انہیں نام لے کر نہ پکارے. اگر وہ غلطی پر ہوں تو نرمی سے ان کی اصلاح کرے، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کی سختی پر تحمل کرے. یہ آداب قرآن پاک میں میں اپنی والدہ صاحب نہ ہوں سے کوئی نہ ہوں گا، کوئی آپ کے نہ
پیچھے پتہ لگا لکھاؤں لگا بھی آدمی ایڈا احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل شریف میں مذکور ہے فَأَدْنَاكَ، یعنی ماں باپ کے ساتھ ان کے عزیزوں کے حق بھی ادا کرے کہ چچا، ماموں، دادا، نانا، بہن، بھائی وغیرہ سب کے درجہ بدرجہ حقوق ادا کرے۔ مرآت۔ یہاں شرح مسلم بحوالہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ ماں کا حق مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کو زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ ماں کی اولاد پر شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ عمل، وضع حمل، دودھ پلانے اور پرورش کے دیگر مراحل طے کرنے میں ماں کو زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ خیال رہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے، پھر باپ، اور اس کے بعد قرب کے اعتبار سے درجہ بدرجہ رشتہ دار۔ حارث محاسی نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ جمہور کا یہی نظریہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ دونوں کا درجہ برابر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ قول امام مالک کا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، اور یہی احادیث صحیحہ سے مستفاد ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ والدین کی خدمت سے جنت کا حصول۔ جی 104 نمبر حدیث شروع ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ رواہ مسلم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک رگڑ جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو اور ان میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ انہوں نے خدمت کر کے انہوں نے خوش رکھ کے جنت لے لے اس ناک خاک آلود ہو جائے کہ خاک آلود تاری نک ذمی بھی رگڑی ہوئی ہے۔ تشریح راغم انفہ یعنی وہ ذلیل ہو جائے۔ ناک رگڑنے سے مراد ذلت و خواری ہے۔ ناک رگڑنے سے مراد کے تباہ و برباد ہوا۔ احدہما اور کلاہما یہ دونوں عند الکبر کا فاعل ہیں، لہذا مرفوع ہیں، یعنی انہیں اس حال میں پائے کہ وہ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی کہ اس وقت ہی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بارگاہ الہی میں بوڑھے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کریم سفید داڑھی والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اولاد کو چاہیے کہ ایسے وقت اور ایسے وقت کی خدمت کو غنیمت جانے۔ سارے کو چھوڑے چھٹیاں ہو رہی ہیں، وہ دوپہر کی چھٹی ہو رہی ہے۔ ثم لم يدخل الجنہ، اس طرح کہ ان کی نافرمانی کرے یا ان کی خدمت میں کمی کرے یا انہیں سخت الفاظ درست لب و لہجہ میں جواب دے۔ خیال ہے کہ بڑھاپے میں مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور غصہ بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی وقت کے ساتھ ان کی سخت باتوں کو برداشت کرتا ہے
ایسے حالات میں ان کو راضی رکھے، انشاءاللہ دونوں جہان میں آرام پائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے ہوتے ہوئے دونوں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نرمی سے گفتگو کرو۔ بڑھاپے کا ذکر بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ وقت سنبھالنے کا ہوتا ہے، جس نے وہ وقت سنبھال لیا اس نے کمائی کر لی۔ ایسے آڑے وقت میں ان پر دل کھول کر خرچ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے دعا بھی کرے۔ بچپن میں یہ مجبور تھا تو والدین نے پرورش کی، نگہداشت کی، اب وہ مجبور ہیں تو انہیں یہ سنبھالے، اللہ کی رحمت اسے سنبھال لے گی۔ مرقات۔ یہاں صاحب شرح مسلم فرماتے ہیں کہ ان ابی بکر قال من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعۃ فقرأ عندہ یاسین غفر لہ۔ قرات جو ہے قرات کریں۔ کل دس ہے نا حضور علیہ السلام نے عملی مظاہرہ کی تھا، حضرت اویس کرنی نے حضرت اویس کرنی صحابی نام ہے نہ بڑھ سکے، اس واسطے ماں بھی ماں رہی، ماں کو جدا نہ ہو سکتے، ماں کی خدمت کو حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر حکم دیتا، حضرت علی نے حکم دیتا کہ بھائی کرن لگے ہوئے حضور سے پتہ پڑ رہا ہے نا، کرن لگے ہوئے تو ویس کرنی نے مل کے میری بدوا سے دعا کرے بڑھ در جان صحابی نے حکم کیا۔ اچھا تو ویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کہ میں اگر غیر حاضر ہو گئی تو میری ماں پتی کی اس کی حال اسی۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اے جناب کسی ایک کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو اور سمندر کو۔ سمندر واقعی ہوئے بات ہے۔ میں ہوں گے سنٹریٹ میں ہائی تک آنا دل کرنا بھائی سمندر میں گئے تھے یو حد نظر پانی۔ سوال ہے بھائی ماں باپ کے چہرے نو ویکھنا اور قرآن مجید نو ویکھنا اور سمندر نو ویکھنا عبادت ہے، اس دی تشریح کو نہیں ہوئی بھی۔ اس کی تشریح ہے حضور نے فرمان دی کوئی تشریح دی دی ضرورت ہوتی ہے، حضور نے فرما چھوڑیا تو یہ کچھ ہے بس۔ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ یہ جانو کہ بھئی اللہ پیادا حضور آپ نے کہ فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے کو گل کہیں نہیں ڈھکی دیا، ان هو الا وحی یوحی، میں دسے نا میں سے کہنا ہونا تاؤ گلا کریں گے۔ حدیث نمبر 105، اپنے انساب کو یاد رکھنا اور رشتے جوڑنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في اہل مسرات في المال منسات في الاثر، رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نسب یاد رکھو، جس سے اپنے رشتے جوڑو، کیونکہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے اور عمر میں درازی ہے۔
تشریح ما تصلون بہی ارحامکم، اپنے ددحال ننہال کے رشتے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، تاکہ رشتوں کے مراتب کے مطابق حقوق ادا کیے جائیں، صلہ رحمی کا ناطہ قائم رہے۔ اگر تم کو رشتوں کی یہ خبر نہ ہوگی تو تم ان سے سلوک کیسے کرو گے؟ مسراتن بنا ہے سریون سے بمانی کثرت، اسی سے ہے ثروت۔ مسرات کے معنی ہے مال میں اضافہ اور ذریعہ برکت۔ منساتن بنا ہے نساؤن سے بمانی تاخیر یا دیر، اس لیے ادھار کو نسیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی وصولی دیر سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، راحت، چین، سکون کے باعث نعمت عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قطع رحمی سے ہر پریشانی جنم لیتی ہے، جبکہ صلہ رحمی سے خوشی مسرت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور قربتوں محبتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 106 عن ابن عمر، صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو یہ کہہ چکا ہو، لیکن جوڑنے والا وہ ہے کہ جو جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑے۔ کوئی لگتا لینا مخالفت کرے، کوئی زیادتی بھی کر رہے، تو وہ وقت بھی بڑھا کر رکھا ہے، انہوں نے نال قطع تعلقی نہ کرے، قطع تعلقی نہ کرے کہ یہ سارے رشتے بخاری تشریح وصلہا سے وہ اسے جوڑے، جو شخص اپنے عزیزوں سے سلوک کرے وہ کچھ کرے تو بدلہ چکانے کے لیے جواباً کچھ کرے، یہ کوئی کمال نہیں۔ ہاں وہ تو ادھر سے بدلہ ہو گیا، خود کھرکڑی ایک خود کھرکندہ کیا دوسرے بھی یار کھرکڑ رکھ پاؤں بھائی میں جو کھرکندہ پیا میں بھی کھرکاں، وہ فارسی جگہ پورا خر بوری بیٹھے اچھا چلو خرخاری است خرخاری است ونیکی با بنا کار عبداللہ انصاری است، حضرت عبداللہ انصاری بزرگ ہے تو سنگے رات چنگیائی کرنی یہ بچے کو جی کو کھوتے کھرکھڑی ہو بھی ہے، کھوتے بھی دوسرے کھرکھڑ پودا چنگا کرے گا، لیکن برے نال چنگیائی کرنی کار عبداللہ انصاری است، یہ عبداللہ انصاری کا کم ہو رہی ہے بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مرضیہ سے علامہ رسائل تو یہ آیت بھی ہوتی ہے برای شروع ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى وأحسن كما أحسن الله إليك بيعمله إليه ويته نزلا من غفور رحيم کامل رشتے جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے عزیزوں کی برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دے، وہ زیادتی کرے اور یہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہاں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اچھی او وہ زیادتی کریں اور یہ حسن سلوک کرے۔ حضور کا عمل شریف صلہ رحمی اور حسن سلوک کی اکمل تفسیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ستم سہ کر ان کی پرورش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، وہ تم نے لکھی ہے
غرض یہ کہ یہ حدیث طیبہ کمال اخلاق کی تعلیم دے رہی ہے۔ آج تعلیمات نبوی سے دوری کی وجہ سے گھروں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں سکھ چین رخصت ہو رہا ہے، اور ہمارے باپ کی وفات پر نہ آیا، ہم اس کے کسی رشتہ دار کی موت پر تعزیت کیوں کریں؟ اس طرح کا تصور عام ہے۔ یہاں یہ بڑھ رہا ہے، ایک مکہ مارو کہ وہ مکہ مارو، وہ بندہ بڑا ہے۔ ایک دے جواب پتھر۔ اور یہ عمل حضور کی تعلیمات کے لیے منافی ہے۔ کاش کہ آج پھر ہم حضور کی تعلیمات مقدسہ کو سمجھیں اور رشتوں کے تقدس کو کسی صورت پامال نہ ہونے دیں۔ حدیث نمبر 107، قرابت داروں کی بے رخی پر ان سے تعلق جوڑنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن الیہم ويسیئون الی واحلهم عنهم ويجهلون علی فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت على ذلك۔ رواہ مسلم۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ میں ہر ممکن ہوں اور آگے اگیر کرے نا، وہ بڑے نالو کھاری کھاری رکھ دیں، کھاری کھاری مڑی بھلائی ہے، وہ کوئی بھلائی سمجھتے نہیں، یہ مطلب ہے۔ میں ان سے بردباری برتتا ہوں، وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو ویسا ہی جیسا کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں بھوبل ڈال رہا ہے، اور تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کی ایک مددگار ہے جب تک تو اس حال پر رہے۔ مسلم۔ یہ واقعی آزمایا ہوا ہے۔ تشریح: قرابت سے مراد ذی قرابت یعنی رشتہ دار ہیں۔ یہ صاحب ان کی شکایت بارگاہ رسالت میں کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں ہر طرح سے ان کی برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہوں۔ یہ دوسروں کی غیبت یا اپنی شیخی مارنا نہیں، بلکہ مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ تشف کے معنی ہے ان کے منہ میں بھرنا۔ میم کے فتح لام کی شد سے ہے بمعنی گرم راکھ، جسے اردو میں بھوبل کہتے ہیں۔ اس جملہ کے بہت معنی ہیں۔ اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے اور وہ پھر کھا رہے ہیں تو گویا اپنا منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کو ان حالات میں ایسی شرمندگی چاہیے کہ ان کے منہ جھلس جائیں، جیسے بھوبل پڑ جانے سے منہ جھلس جاتا ہے۔ نمبر 3، ان کی برائیوں کے عوض تیرا ان سے سلوک کرنا گویا ان کے منہ میں بھوبل بھرنا ہے تو انہیں ذلیل کر رہا ہے۔ نمبر 3، تیری عزت بڑھ رہی ہے اور ان کی شرمندگی و ذلت بڑھ رہی ہے۔ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے اور عفو درگزر کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ ما دمت علی ذالک یعنی جب تک تیرا یہ حلم اور برائی کے عوض بھلائی، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مدد پہنچتی رہے گی۔
یا تجھ پر رب کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو تجھے ان کے شر سے بچائے گا اور تیری عزت و مال میں برکت دے گا۔ مرآت۔ یہاں صاحب شرح مسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحم کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے وہ ان کو جلی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے۔ اسے جلتی ہوئی راکھ کھانے کو عذاب سے تشبیہ دی گئی جو قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ان کو لاحق ہو گیا، اس میں اس نے سلوک کرنے والے پر کوئی ضرر نہیں۔ یا اس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے والے کی مسلسل نیکیوں اور بدکار کی مسلسل جفاؤں سے وہ دل میں جلتا ہے اور اپنی بدسلوکی کا احساس کر کے اپنی کو حقارت محسوس کرتا ہے، جیسے کسی کے منہ پر جلتی ہوئی آگ ڈالی گئی۔ نیز اس حدیث میں کہ جب تک تم اس روش پر رہو گے اللہ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی جفا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے کر تمہاری مدد کرے گا اور دنیا و آخرت میں تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جس شخص کے متعلق یہ گمان ہے کہ وہ تمہارا سلام کا جواب دے گا تم اس کو سلام مت کرو، کیونکہ تم سلام کر کے اس کو حرام تک مرتکب کر رہے ہو، یہ نقطہ غلط ہے، بلکہ تم اس کو سلام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے، اور تم کو کسی ضنی امر کی وجہ سے سنت کو مت چھوڑو۔ اور اس حدیث میں بھی اس قول کا رد ہے، کیونکہ آپ نے سوال کرنے والے صحابی کو حسن سلوک پر دوام اور بقا کی ہدایت دی۔ اس روش پر رہنے سے انسان کی بدی کے مقابلہ میں نیکی کرنے والے برائی کا جواب دینے کا موقع ملتا ہے۔ شرح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ سعیدی صاحب کی بڑی بڑی تشریح کی تھی جناب بڑی سونی سونی یہ ڈیٹ ہے لیکن یہ ہے نا کہ بھائی ہماری تشریح پڑی ہے کہ تو حدیث ہی پڑی ہوئی ہے جناب اتنی بڑی ہے نام کریں